کسی مرد یا عورت کے مرحوم یا مرحومہ ہو جانے کی رات یعنی شب دفن سے اس کے چہلم تک کے وہ 40 دنوں والے اعمال کہ جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جو بھی اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے مستقل بنیادوں پر یہ ثواب پہنچانا چاہے وہ چہلم کے بعد پھر اثر نو یعنی شروع سے چہلم تک پھر اسی طرح پڑھتا رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن سورہ یاسین پڑھنی ہے اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ قبر پر 1000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن زیارت عاشورہ پڑھنی ہے اور آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دو اعمال کے انجام دینے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام قبر میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے دن سورہ انبیاء پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر مرحوم ہو جانے والا امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں حج کے لیے، اور اگر حج کا موسم نہ ہو تو عمرہ ادا کرنے جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن سورہ دخان پڑھنی ہے اور یا شہیدوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر اس مرحوم یا مرحومہ کو جس کے لیے پڑھا گیا ہے پر عطا کیے جاتے ہیں، جس سے وہ پہلے کربلا معلی اور پھر اپنے گھر میں آتا ہے۔ پانچویں دن سورہ دہر پڑھنی ہے۔ سورہ دہر کو سورہ حل عطا اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سورہ دہر پڑھنی ہے اور یا باسطو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ حوض کوثر سے سیراب کرایا جاتا ہے اور دسترخوان امام عصر علیہ السلام سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ چھٹے دن سورہ فتح پڑھنی ہے اور یا فتاحو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ شہدائے احد میں شمار ہوگا اور امام علیہ السلام کے لشکر سے جا ملے گا۔ اگلے دن یعنی ساتویں دن سورہ رحمان پڑھنی ہے اور یا رحمان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس پڑھنے کا اثر کیا ہوگا انشاءاللہ لشکر امام علیہ السلام میں ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن یعنی 8ویں دن سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور یا حکیموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ امام عصر علیہ السلام کے نائب سے علم حاصل کرنے کا شرف عطا کیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن یعنی 9ویں دن سورہ احزاب پڑھنی ہے اور یا مومنوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس پڑھنے کا اثر اس مرحوم مرحوموں کو کیا ہوگا کہ چادر تطہیر کی زیارت اور ہوا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اگلے دن
یعنی 10ویں دن دعائے ندبہ اور دعائے عہد پڑھنی ہے۔ ان دونوں دعاؤں کے پڑھنے کا مرحوم یا مرحومہ پر کیا اثر ہوگا کہ امام عصر علیہ السلام کے جزیرے سے بلاوا آتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن یعنی 11ویں دن زیارت آل یاسین پڑھنی ہے اور یا سراع الحاسبین کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دونوں اعمال کے انجام دینے سے انشاءاللہ حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے اگلے دن یعنی 12ویں دن سورہ ملک پڑھنی ہے اور یا واحدو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر انشاءاللہ مرحوم یا مرحومہ پر یہ ہوگا کہ برزخ کے مراحل سے گزر کر بیت مہدی علیہ السلام میں گھر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے یعنی 13واں دن سورہ روم پڑھنی ہے اور یا قدوسو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دونوں اعمال کے انجام دینے سے مرحوم یا مرحومہ کو بہشتی تاج عطا کیا جائے گا اور 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور کیے جائیں گے۔ 14ویں دن سورہ حشر پڑھنی ہے اور یا رؤوفو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دونوں اعمال کا اثر اللہ تعالی جانے والے یعنی یہاں سے جو چلے گئے مرحوم یا مرحومہ ان پر خصوصی مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ 15ویں دن سورہ فجر پڑھنی ہے اور یا اولو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا جو اثر بیان کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے طور پر مشہور کیا جائے گا، جس نے امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں شہادت پائی۔ اور پھر اگلے دن یعنی 16ویں دن سورہ شمس پڑھنی ہے اور یا آخروں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا اور قرب الہی عطا کیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن یعنی 17ویں دن سورہ حدید پڑھنی ہے اور یا باعثوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانے والا عذاب الہی یا غضب الہی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد والے دن یعنی 18ویں دن سورہ بروج پڑھنی ہے اور یا کبیرو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر جانے والے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اور معصومین علیہ السلام کے گھر اور منبر کی زیارت نصیب ہوگی۔ 19ویں دن سورہ نور پڑھنی ہے اور یا سلاموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر کیا ہے کہ پروردگار جانے والے کو ایسا نور عطا کرے گا کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے چاہنے والوں سے ملنے آ سکے گا۔
اس کے بعد والے دن یعنی 20ویں دن سورہ شورا پڑھنی ہے اور یا صمدو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر جانے والے کو دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اور معصومین علیہ السلام کے گھر اور منبر کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد 21ویں دن سورہ مؤمنون پڑھنی ہے اور یا معزو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ درجات بلند فرما کر عزت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد والے دن یعنی 22ویں دن سورہ فاطر پڑھنی ہے اور یا علیو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا کیا اثر بیان کیا گیا ہے کہ جنت المأوا کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت میں پہلی صف میں حاضری ہوگی۔ اور اس کے بعد والے دن یعنی 23ویں دن سورہ لقمان پڑھنی ہے اور یا توابو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا جو اثر ہم تک پہنچا ہے، جانے والا جس کی چاہے بخشش کی سفارش کرا دے گا۔ اور اس کے بعد اگلے دن یعنی 24ویں دن سورہ تغابن پڑھنی ہے اور یا وکیلو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اثر کیا بیان کیا گیا ہے؟ جانے والے کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اسے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک مددگار فرشتہ عطا کیا جاتا ہے جو اس کا وکیل بھی ہوگا۔ 25ویں دن سورہ تحریم پڑھنی ہے اور یا کفیلو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر کیا ہے؟ آب زمزم سے وضو کرایا جائے گا اور پانی پلایا جائے گا اور ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد والے دن یعنی 26ویں دن سورہ نساء پڑھنی ہے اور یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ قبر کو کشادگی عطا کر کے محل بنا دیا جائے گا اور قبر میں حوض کوثر سے متصل ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد دن 27ویں دن سورہ توبہ پڑھنی ہے اور یا غفورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ پڑھنی ہوگی۔ اس کا اثر کیا ہے؟ جانے والے کے دنیا میں جو دشمن تھے وہ نیست و نابود ہو۔ 28ویں دن سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے اور یا سبحان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانے والے کو حوریں عطا ہوں گی۔ اور اس کے بعد والے دن یعنی 29ویں دن سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، پھر آیات الکرسی یعنی اللہ لا الہ سے لے کے ہم فیہا خالدون تک، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرنی ہے اور یا مبدئو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر جو بیان کیا گیا
مولا علی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور محشر میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہی مشہور کیا جائے گا۔ 30ویں دن سورہ اعراف پڑھنی ہے اور یا مہیمن کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانے والا شیطانی طاقت کو زیر کرے گا اور خوف قیامت دل سے نکل جائے گا۔ 30ویں دن کے بعد 31ویں دن سورہ انفال کی تلاوت کرنی ہے اور یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا کیا اثر بیان کیا گیا ہے؟ جانے والے کو سفر آسمان پر بھیجا جائے گا اور وہاں اس کی 2 حاجات پوری کری جائیں گی۔ اس کے بعد والے دن یعنی 32ویں دن سورہ نوح کی تلاوت کرنی ہے اور یا احدو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانے والا جنت میں اپنا مقام دیکھ کر آئے گا۔ اور اس کے بعد والے دن یعنی 33ویں دن سورہ علق کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے سورہ علق کی آخری آیت میں واجب سجدہ ہے۔ جیسے ہی سورہ علق کی آخری آیت پڑھیں گے یا سنیں گے تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ آج سورہ علق کی تلاوت کرنی ہے اور یا مفتح الابواب کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا ہے جانے والے کو شہیدوں کی بلند ترین صف عطا کی جائے گی۔ 34ویں دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرنی ہے اور یا حکیموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا جو اثر بیان کیا گیا ہے جانے والے کو یعنی مرحوم یا مرحومہ کو فرشتوں کی جانب سے براق عطا کیا جائے گا۔ اور پھر 35ویں دن سورہ یونس کی تلاوت کرنی ہے اور یا فرقان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا یہ اثر بیان کیا گیا ہے کہ جانے والے کو قرب پروردگار جل جلالہ عطا کیا جائے گا اور شراب طہور پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد والے دن یعنی 36ویں دن سورہ یوسف کی تلاوت کرنی ہے اور یا مبدئو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا جو اثر ہمیں بتایا گیا ہے جانے والے کو حسن یوسف علیہ السلام عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اگلے دن یعنی 37ویں دن سورہ نحل کی تلاوت کرنی ہے اور یا محیط کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جانے والا اہل بیت علیہ السلام اور اہل جنت کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد والے دن یعنی 38ویں دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے اور یا قیوموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جانے والا غار کہف کی سیر کو جائے گا اور شام کی تمام زیارات سے مشرف ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والے دن 39ویں دن سورہ انبیاء کی تلاوت کرنی ہے اور یا ارحم الشیخ الکبیر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا اثر یہ بیان کیا گیا کہ جانے والے کے حساب و کتاب میں انبیاء علیہ السلام مدد کے لیے
تشریف لائیں گے اور پھر آخری دن یعنی 40ویں دن سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور یا قدوسو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا جو اثر بیان کیا گیا کہ جانے والے کو چادر یمنی عطا کی جائے گی اور اس کے دنیاوی گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ یہ وہ 40 دن کے اعمال تھے جو آپ کو بیان کیے گئے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے دستبردار مؤدبانہ گزارش ہے، کبھی امید ہے کہ اس گزارش پر عمل کیا جائے گا اور محکم یقین ہے کہ یہ عمل ہم سب کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ اپنے، میرے اور دیگر تمام مومنین و مومنات مسلمات کے تمام مرحومات کے لیے درود شریف کی تلاوت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔